الرحیم سر ہم نے ریکنسٹرکشن کے جو 2 لیکچرز ہیں تقریباً ہم نے ان کو دیکھ لیا تھا. تو ابھی جب اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں تو میں چاہ رہا تھا کہ فرسٹ لیکچر کا بھی ایک ہلکا سا ریویو ہو جائے اور جو سیکنڈ لیکچر میں ہم نے جو موٹی موٹی باتیں پڑھی ہیں ہم اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ ایک سیکوینس بنے جس سے اگلی بات سمجھ بھی آ سکے. تو پہلا لیکچر جو ہے وہ ریلیجس ایکسپیرینس کے خد و خال کو ایکسپلین کرنے پہ تھا. ریلیجس ایکسپیرینس کیا تھا, اس میں اقبال نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ عام طور پہ جو سائنٹیفک ریولوشن ہے اس کے اندر سارا کا سارا جو بیسز ہیں وہ امپیریکل ڈیٹا پر ہے اور امپیریکل ڈیٹا سینس پرسیپشن سے آتا ہے. تو لہٰذا ہم غیر شعوری طور پر یہ سمجھ چکے ہیں کہ ساری چیزوں کا ٹچ اسٹون جو ہے وہ سینس پرسیپشن ہی ہے. اور ہماری کیونکہ یہ جو سائنسز تھیں یہ ایوالو کرتی نہیں ہزاروں سالوں سے, لیکن ابھی اپنے ایک بہت ہی مضبوط اور آرگنائزڈ شیپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں. لہٰذا اس کی آرگنائزڈ اور اس کی گائگنٹک باڈی کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ گویا یہ ہی اونلی ریلائبل نالج ہے اور اس کے علاوہ جو نالج بھی ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. تو پورا پہلے لیکچر کا سٹریس یہ تھا کہ اس کے اوپر کرٹیک تھی, اس پہ کرٹیک کی گئی کہ یہ بات درست نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں. اور پھر افہام کرنے کی کیا کوشش کی گئی کہ سینس پرسیپشن اور امپیریکل ڈیٹا کے بالکل ساتھ پیرلل بلکہ کچھ جگہوں پر اس کو بھی سرپاس کر جاتا ہے اور وہ ہے ریلیجس ایکسپیرینس. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکشنز پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ریلیجس ایکسپیرینس کے بارے میں بڑی باتیں ہیں کہ کیا یہ صرف ایموشنز ہیں یا نہیں, اس سے ہمیں کوئی ڈیٹا بھی ملتا ہے. تو پھر انہوں نے یہاں تک افرم کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس مجھے صرف ایک تسکین مل جاتی ہے یا ایک کیفیت میں چلا جاتا ہوں, بلکہ مجھے اس سے علم میں بھی میرا اضافہ ہوتا ہے. تو پھر ایک اور ایفرٹ جو بہت بڑی تھی اقبال کی, جس کے اوپر جو ہے میرے خیال سے اسٹریس اتنا نہیں دیا گیا ابھی تک ہمارے لٹریچر میں, انہوں نے دونوں کو ریکنسائل کرنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ چیزیں ہیں, بلکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے بتایا کہ یہ ریلیجس ایکسپیرینس یا مسٹک ایکسپیرینس اور جو سینس پرسیپشن ہے یہ دونوں ریکنسائل بھی کر جاتے ہیں. اور بڑی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایٹ لینتھ اس کے اوپر فلسافیکل آرگومنٹس بھی لے کر آئے اور قرآنک ایویڈنس بھی اس میں لے کر آتے رہے اور یہ سارا معاملہ ہوتا چلا گیا. ابھی دوسرے لیکچر میں جو ہے انہوں نے جو آپ کہیں گے ٹھیٹھ فلسفیانہ گفتگو اسی موضوع پر ساری انیشیٹ کی ہے. تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی اسی طرح اس پہ غور کیا جائے کہ فلسافیکل ٹیسٹ آف ریولیشن آف ریلیجس ایکسپیرینس. تو ابھی وہ جو چیزیں ہم نے ہمارا جو ہیریٹیج ہے فلسافیکل ہیریٹیج اس کو ڈسکشن کر کے انہوں نے ساری باتوں کو مزید کھولنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت ہمارا جو کنٹمپرری فلسافیکل جو نالج ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر. تو اس کو اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں سر کہ شروع پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ جو فلاسفرز ہیں تو انہوں نے اسی طرح ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اور نالج کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے پنجہ آزمائیاں کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی بڑی تحریکیں چلی ہیں فلسفے کی اور پورے بڑے بڑے سسٹمز بنے ہیں, تو ان سسٹمز نے خدا کے اثبات میں 3 مختلف قسم کے آرگومنٹ پٹ فارورڈ کیے ہیں اور پریزنٹ کیے ہیں. اور وہ آرگومنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے, ایک آنٹولوجیکل آرگومنٹ ہے اور ایک ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب پھر انہوں نے ڈسکشن کی کہ یہ آرگومنٹ فلاسفرز, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈیکارڈ میں بھی یہ بات دیکھی تھی. یعنی میں آپ کو ایگزامپل سے بتاؤں کہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کا ایک پروسیس سے گزر کے ہوتا ہے. یعنی کسی بھی ایونٹ کو بارش ایک افیکٹ ہے تو اس کا کوئی کاز تھا اور اس کا کاز کا کلاؤڈ فارمیشن. اچھا, کلاؤڈ فارمیشن ہوئی ہے تو اس کا پھر ایک کوئی یعنی کاز اپنے اندر ایک افیکٹ ہوتا ہے کسی اور چیز کا اور کسی اور چیز کا کاز بن جاتا ہے. یعنی ہر ایک کاز ایک ٹائم پر کاز بھی ہے اور افیکٹ بھی ہے. تو لائک وائز وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسکیڈ جو ہے نا یہ پیچھے چلا جائے گا اور یہ بلینز آف سائیکلز کو آپ اس کو پیچھے لے جاتے چلے گا. فار ایگزامپل میں اسی سے دیتا ہوں کہ بارش ہوئی ہے
تو کلاؤڈ فارمیشن ہوئی ہے. کلاؤڈ فارمیشن ہوئی ہے تو بھاپ اڑی ہے. بھاپ اڑی ہے تو سورج کے فوٹانس لگے ہیں, اس نے جو ہے نا انرجی دی ہے, اس سے نکلے ہیں. اب سورج کی طرف جاؤ تو سورج کے اندر جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے فیوژن ریئیکشنز ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. فیوژن ریئیکشن کے لیے, میٹر فارمیشن کے لیے پھر اور پیچھے, اور لائک وائز آپ جاتے چلے جاؤ گے اور وہ چیزیں پیچھے. تو کہتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پیچھے آپ نہیں جا پاؤ گے. تو کہتے ہیں وہ جو وہ فرسٹ کاز ہوگی وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں وہ خدا ہے. اگر وہ فرسٹ کاز نہ ہو تو ایک تو ہم فیلسی میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ سائیکل کبھی رکے گی نہیں, وہ انفینیٹیوڈ میں چلی جائے گی. تو لہٰذا ایک جگہ پہ روکنا پڑے گا, اور روک کر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا وہ فرسٹ کاز تھا جس سے سارے لیٹر آن کازز سکسیڈ ہوئے. تو یہ آرگومنٹ کاسمولوجیکل آرگومنٹ تھا. اس کے اوپر جو تھی کرٹیسزم پھر انہوں نے خود بتائی کہ یعنی ایسا نہیں ہے ایک فلاسفر نے دی تو دوسرے فلاسفر نے پھر اس کو کرٹیسائز کیا اور بتایا کہ یار یہ چیزیں ناقص تھیں, یہ پوری بات کو واضح نہیں کر پا رہی. وہ کیسے کہ اس پوری تھیری جس آرگومنٹ پہ کھڑی ہے کہ ہر کاز کا ایک افیکٹ ہے, تو یہ تھیری اپنے پاؤں پہ خود کو لڑا ماری ہے کہ ایک جگہ پہ آگے کہہ رہی ہے کہ ایک کاز ایسا ہے کہ جس کا افیکٹ نہیں ہے, یعنی ایک کاز ایسا ہے جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس سے پیچھے. تو کہتے ہیں یہ تو تھیری جس خود جن گراؤنڈز پہ کھڑی ہے یہ اسی کو خود ڈسپیوٹ کر رہی ہے. تو اگر ایک کاز ایسا ہے جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے یا وہ کسی کی وجہ سے افیکٹ پروڈیوس نہیں کر پایا تو رول تو ٹوٹ گیا نا. تو جب رول ٹوٹ گیا تو میتھمیٹکس میں سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک بار رول ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا, وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کاسمولوجیکل آرگومنٹ بڑا دمدار آرگومنٹ ہے, لیکن اس کے اندر یہ نقص ہے. پھر انٹولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ انٹولوجیکل آرگومنٹ جو ہے نا وہ اس نے یہی ڈسکس کیا کہ وہ بینگ سے ہے, کہ جس طرح ڈیکارٹ کہتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں ایسا تصور ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو لامتناہی ہے, تو کہتا ہے میرا ذہن لمیٹڈ ہے, اتنا تو مجھے پتہ ہے. میرے ذہن میں ان لمیٹڈ تصور کیسے آ گیا, اس کا میں خود خالق نہیں ہو سکتا, لہذا کوئی خالق ہے. یہ بینگ کا آرگومنٹ ہے, ایگزسٹنس سے وہ آرگومنٹ ڈرائیو کر رہا ہے. تو اب یہ آرگومنٹ فلاسفرز کو بھی کریٹک کرتے ہیں کہ بات تو مزے کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے میکسیمم کیا ہو رہا ہے, اس سے میکسیمم صرف کسی ہستی کی ایگزسٹنس ثابت ہو رہی ہے, اس کا جو ہے آل پاورفل ہونا, اس کا جو ہے اومنی پریزنس, اس کی کوالٹی ایک بھی افارم نہیں ہو رہی. تو کہتا ہے میکسیمم تم نے اس کی ایگزسٹنس کہیں نہ کہیں ثابت کر دی ہو, لیکن اس سے تم اور کچھ گین نہیں کر پا رہے, لہٰذا تمہارا جو خدا کا تصور ہوگا وہ بڑا ناقص قسم کا اور بڑا محدود تصور, اس سے بھی باہر آئے گا. اور آخری آرگومنٹ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ دیا, اور وہ ڈیزائن کا آرگومنٹ ہے. ڈیزائن آرگومنٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نیچر کو تم دیکھو تو تمہیں اس کے اندر بہت ہی بڑا ڈیزائن نظر آتا ہے. یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی. یہ وہی مثال ہے کہ تم جو ہے ایک وادی میں گھوم رہے ہو اور یکا یک تم ایک گھاس میں جاتے ہو, تمہارا پاؤں کسی چیز سے ٹکراتا ہے, تم گھاس کے اندر ہاتھ مارتے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک گھڑی ہے, جو ایک وہ جو سر وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے, وہ جو جیب میں رکھنے والی گھڑی, پاکٹ واچ. ہاں وہ پاکٹ واچ ہے. تو کہتا ہے تم کیا کبھی یہ مان سکتے ہو کہ پاکٹ واچ بس ایسے ہی بن گئی اور ادھر گر گئی؟ تو کہتا ہے تم لازمی طور پہ کہو گے کہ پاکٹ واچ کا کوئی اونر تھا, کوئی کریٹر تھا, کوئی بنانے والا تھا. تو لائک وائز وہ کہتا ہے یہ آرگومنٹ تم ادھر بھی لگاؤ. تو اس سے بھی فلاسفرز کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی گل مان لینے, لیکن اس نال کیا ثابت ہوا ہے؟ اس نال ثابت ہوا کہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے, اس کی ایگزسٹنس تو پھر بھی ثابت نہیں ہوئی نا. اس کی ایگزسٹنس کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, ریئلٹی اصل میں کیا ہے؟ کہتا ہے وہ پھر بھی اس سے صرف یہ ثابت ہوا ہے کہ یار کوئی انٹیلیجنٹ چیز ہے, لیکن وہ کیا ہے اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی اس آرگومنٹ سے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 آرگومنٹ ہیں جو فلاسفرز لے کر آئے, اور انہوں نے جو ہے کوشش کی, لیکن ہر ایک کے اندر بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بات مزے کی ہے کہ چوتھا آرگومنٹ انہوں نے الدو نہیں لکھا, وہ بھی آج کل بڑا آپ کہیں گے فیشن میں اندر ہے, کہ وہ کہتے ہیں وہ پریگمیٹک آرگومنٹ ہے. اور یہ پریگمیٹک آپ دیکھیں نا, یہ تھاٹ ہی امریکی مزاج کی ترجمانی کرتی ہے. پریگمیٹک تھاٹ یہ کہتا ہے کہ خدا میں بلیو رکھنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے, میں رات کو اچھی نیند کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے جو ہے نا مجھے اپنے جو الٹی حرکتیں ہیں تو
ان کو کہیں نہ کہیں رونے کے لیے مجھے ماتھا ٹیکنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے, تو وہ لہٰذا کہتا ہے کہ خدا کا بلیو رکھنے میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے, تو اس لیے خدا ہے وے. اس کو کیا نہیں کیا اس چوتھے کو ہم دوسرے ٹیکنالوجیکل بھی لا سکتے ہیں, وہ بھی پرپس کی بات کر رہے ہیں. پرپس تو وہ ایک الگ بات کر رہا ہے, وہ کہتا ہے ڈیزائن ہے, یعنی اس کے اندر انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. نہیں اگر آپ اپنے لیے ایسے ہی چھوٹا سا لیول پہ ڈیزائن سمجھیں کہ ٹھیک ہے یار میرا ریفریشمنٹ یا میں سوچ رہا ہوں میں یہ کروں, یہ بھی تو ایک ڈیزائن ہی ہو گیا, اپنے لیے آپ وہ کر رہے ہیں. سر نیچر میں فرق ہے. ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کے اندر گہرائی ہے, اس کے اندر ایک بڑی ایک کہو کہ خوبصورتی ہے, اس کے اندر ایک بڑی یعنی آنکھ کو لیتے ہیں نا کہ آنکھ دیکھو کہ کس طرح بنی, اس کے اندر لینس ہے, ریٹنا ہے, ریٹنا کے اندر کونز ہیں, راڈز ہیں, اس کے مسلز ہیں, کس طرح موو کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایسے گپ میں بن گئی, اس کے اوپر تو جو ہے بڑی انٹیلیجنس چاہیے. اور یہ پریگمیٹک آرگومنٹ تو یہ ہے کہ یار منو اچھا لگتا بھی ہے, مجھے فائدہ ہو رہا ہے, مجھے فائدہ تو ٹھیک ہے, چلتی کا نام گاڑی ہے, میرا تصور کہتا ہے یہ چل رہا ہے, تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا کو ہم مان لیتے ہیں. لیکن سارے آرگومنٹ کہیں نہ کہیں وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی لیول پر نقص موجود ہے. اچھا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ بات واضح کرنے کے بعد تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم نے ڈسکشن اس طرح انہوں نے چھڑی کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, جو کہتا ہے کہ ناؤ دا ایکسپیرینس ایز now the experience as unfolding itself in time presents three main level: the level of matter, the level of life, and the level of mind. اس میں وہ پہلے اس نے تین کو کیا, اس میں ٹرائل چل رہا ہے, پہلے والے میں ہاں تین تھے پھر تین ہے, تیسرے میں تین جا رہا ہے. پہلے اس نے کہا کہ تین آرگومنٹ, پہلے دو تھا ڈپلیٹس تھے. دوسرے لیکچر میں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کا ایک اسکیماٹا کہہ سکتے ہیں آپ اقبال کرتے ہیں کہ وہ اس میں کوہیرنس اس طریقے سے بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں پہلے میں نے تین آرگومنٹ یہ, اقبال نے اس کو نیلیفائی کر دیا, ٹھیک ہے نا, تینوں کو. اب اقبال اپنا آرگومنٹ پیش کر رہا ہے تو وہ اس آرگومنٹ کو جہاں سے اٹھا رہا ہے تو وہ تین لیول پہ اٹھا رہا ہے اس کو, مائنڈ, کانشیسنس اور لائف. اچھا جی, تو اب سر کہتا ہے کہ یہ تین لیول پر ہم ایکسپیرینس کو پڑھیں گے. ایک مٹیریل لیول ہے, ایک بایولوجیکل لیول ہے, اور ایک مینٹل لیول ہے. تو جو پہلا لیول ہے وہ فزسٹ کا کام ہے, میٹر بیسیکلی سارا کا سارا جو ڈومین ہے وہ فزسٹ کا ہے. جو دوسرا ہے لائف والا وہ کام بایولوجسٹ کا ہے, اور جو مائنڈ کا معاملہ ہے وہ کام سائیکالوجسٹ کا ہے. تو کہتے ہیں ہم یہ تین الگ لیول پر اس چیز کو پڑھیں گے. پھر وہ آگے جو یہ شروع کرتا ہے تو فزسٹ کا جو ایکسپیرینس کا معاملہ ہے وہ اس کو آگے وضاحت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو فزسٹ ہے نا وہ تو پورے کے پورے جو ہے وہ سینس پرسیپشن کے جو ہے خلاف نہیں ہے, وہ سینس پرسیپشن کی ہی جو ہے نا آپ کہیں کہ وہ تو سینس پرسیپشن کے موجود ہیں اور اسی کے اوپر ان کا انحصار ہے, اور ان کا اوڑھنا بچھونا سینس پرسیپشن ہے. اور جو چیز پرسیپٹیبل نہیں ہے وہ فزکس اپنی ڈومین ہی اس کو نہیں مانتی, ٹھیک ہے. اب اس پہ پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم تو پرسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن ایٹم پرسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن جو پوری سینس پرسیپشن کی تھیری ہے وہ ایکسپلین نہیں ہو پائے گی کہ جب تک ایٹم کو ایک خاص پاسٹولیٹ کے طور پہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے کہ ایسا ایٹم بیہیو کرتا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی جو امپرسیپٹیبل چیزیں بھی ہیں اس کو بھی وہ سینس پرسیپشن کے ڈیٹا سے ہی انٹیگریٹ کر کے ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ وہ کر کے اس کے بعد کرٹیسائز کرتے ہیں اس تھیری کو. یعنی یہ تھیری جو عام طور پر ہم سائنس کی میٹر کی پڑھتے ہیں یا اس کو تھیری آف میٹر کہتے ہیں, تو تھیری آف میٹر میں پھر اقبال اس کو کرٹیسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا دقت نظر سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی میٹر بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے مائنڈ میں. اور یہاں پر وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا میں کیا ہے تو آپ کہو کہ مختلف چیزیں ہیں, میز ہے, کرسی ہے, کپ ہے, لیپ ٹاپ ہے, انسان ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ تم نے کیا محسوس کیا ہے, تو میں اگر فار ایگزامپل یہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے کپ پڑا ہوا ہے تو میں اس کپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے کپ کو دیکھا کہ یہ ایک جو ہے 4 انچ اونچا ہے اور 3 انچ موٹا ہے, اور جو ہے لائک وائز اس کی جو اونچائی ہے وہ اتنی ہے. تو وہ میرے دماغ میں تو آئیڈیا ہے نا وہ. پھر میں کہتا ہوں مجھے کپ کا ایسا پتہ لگا کہ یہ نسواری رنگ کا ہے, تو وہ بھی ایک آئیڈیا ہے میرے دماغ میں.
پھر میں اس کو ٹچ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہارڈ ہے, تو ہارڈنیس بھی الٹیمیٹلی ایک آئیڈیا ہے. تو آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ڈیٹا مجھے مل رہا ہے وہ بیسیکلی انٹینجیبل ہے. وہ آلدو سینسیشن تو کوئی چیز کریٹ کر رہی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے برکلے کو جب پڑھا تھا تو برکلے اس کا چیمپئن ہے اس بات کا. وہ یہ کہتے تھے کہ اب میں نے دیکھا کہ بادل جو ہے نا وہ بلو ہے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں بیسیکلی بلو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بادل میں ایگزسٹ کرتی ہے, یہ تو میری جو پرسیپشن کا انسٹرومنٹ ہے اس کو یہ اپریشیٹ کرنے کے لیے پتہ لگا کہ یہ تو بلو اپریشیٹ کر رہی ہے اس کو, تو میں نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ یہ بلو ہے. لائک وائز ہارڈنیس. تو کہتے ہیں برکلے کا نقطہ نظر یہ تھا جس کو اقبال بھی یہاں ریپروڈیوس کرتے ہیں کہ جس نے کاری ضرب لگائی تھیوری آف میٹر پر, اور اس نے آخر میں ریڈیوس کیا کہ اس نے کہا کہ ہر میٹر جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی ہمارے دماغ میں آئیڈیاز ہی ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو چانک سمجھ رہا ہوں تو یہ چانک اگر میں واضح کرنا چاہوں تو یہ آخر میں آئیڈیاز ہی ہیں. میں اس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی مٹیریل بینگ ادھر پڑی ہوئی ہے اور وہ یہ چیزیں کریٹ کر رہی ہے. تو پہلے تو وہ کرٹیسائز میٹر پہ یہ کرتے ہیں کہ جو میٹر کی تھیری ہے اس کو پرانے فلسفی اس طرح تنقید کرتے تھے, اور اس تنقید کے ساتھ وہ خدا کے لیے اور اسپرچولیٹی کے لیے اور مذہب کے لیے گنجائش پیدا کرتے تھے. اب برکلے جو تھے نا وہ خود بشپ تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ ساری ایفرٹ اسی لیے کی کہ یار یہ جو نیوٹونین فزکس آئی ہے اس نے تو ہمیں بالکل کھڑلین کر دیا ہے اور اس نے تو ہمارے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی. تو اس نے ایک گائگنٹک ایفرٹ کی اور خود فزکس کو پریشانی میں ڈال دیا کہ یار اللہ ایک گل تے جڑی ہے اس نے بڑی نجی مزے کی تھی, سمجھتے پانی چاہیے کیا کہنا پیا, یعنی اس لیول پر انہوں نے. لیکن جو سائنسدان تھے وہ عام طور پہ اس سے انڈیفرنٹ رہے اور انہوں نے کہا منا انجین ملین لگے رہوں, تو انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. لیکن بہرحال یہ بات بڑی جو تھی نا فلسافیکلی اور لاجیکلی وہ چیز تھی. تو کہتے ہیں یہ معاملہ چلتا رہا, لیکن جو میٹر کو اصل ڈیتھ بلو پڑی ہے, یا ڈیتھ بلو نہیں کہنا چاہیے, میں معذرت چاہتا ہوں, اوور اسٹیٹمنٹ ہے یہ, اسے کہیں کہ ایک بڑا جو دھچکا ملا ہے میٹر کی تھیری کو, وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اندر سے انہی کے گھر کے اندر کے چشم و چراغ سے ان کو جو ہے نا وہ سارا مسئلہ ملا, اور وہ تھا البرٹ آئنسٹائن. تو البرٹ آئنسٹائن نے جس وقت تھیوری آف ریلیٹیوٹی پریزنٹ کی تو انہوں نے جو ہے نا سالیڈیٹی آف میٹر کو جو ہے نا میٹر کو شدید چیلنج کر دیا. تو جب سالیڈیٹی آف میٹر چیلنج ہو گئی تو اب اس کے اوپر میں یہاں پر رسل کا ایک مزے کا جو ہے نا وہ ہے کہ ایک پیرا ہے, اگر آپ الاؤ کریں سر میں پڑھ لوں اس کو. جی بسم اللہ جی, کیا بات. کہتا تھا تھیوری آف ریلیٹیوٹی بائی مرجنگ ٹائم انٹو اسپیس ٹائم has damaged the traditional notion of substance more than all the argument of philosophers. Matter for common sense is something that which persists in time and moves in space. But for modern relativity physics, this view is no longer tenable. A piece of matter has become not a persistent thing which varying states, but a system of interrelated events. The old solidity is gone, and with it the characteristics that to the materialist made matter seems more real than fleeting thoughts. تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ نہیں معاملہ فلاسفرز کہتے رہے لیکن اس کو کوئی وہ مانتا نہیں تھا یا اس کو کوئی اتنا گھاس نہیں ڈالتا تھا, لیکن جب ان کے اپنے اندر سے یہ بات اٹھی تو تب وہاں پر ریپلز کریٹ ہوئے اور ارتعاش پیدا ہوئی اور لہروں میں, اور پھر ادروائز تھنکنگ بھی شروع کی گئی ہے. تو یعنی یہ جی وہ شعر پہلے کی بات ہے, میری 2 ٹوین بچیاں پیدا ہوئی, ان کی ماں نے کہا کہ وہ ان سے بچی ذرا بڑی تھی تھوڑی, انہوں نے میٹر پہ ایک تنقید کی ہے اور اس تنقید کے لیے اقبال نے مختلف لوگوں کا سہارا لیا اور ان کو یہاں پر ریپروڈیوس کر دیا. اب آپ دیکھیں برٹن رسل خود لاجیکل ایٹمسٹ ہیں اور وہ بھی کسی اسپرچولیٹی میں بلیو نہیں رکھتے, لیکن اس بندے کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ مجبور ہوا کہ اس نے بھی خود یہ بات مانی کہ جو تھیوری آف میٹر ہے اور جو تھیوری آف سبسٹنس ہے وہ ان تھاٹ سے متزلزل ہوئی ہے اور ہمیں اب نئے طریقے سے سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں. اب اسی کو ایکسپلین کرتے ہوئے میٹر کے ساتھ بالکل جو چیز لازم و ملزوم ہے اسپیس اور ٹائم ہے. پھر انہوں نے اسپیس اور ٹائم کے اوپر گفتگو شروع کی کہ ایون اسپیس اور ٹائم جو ہے نا یہ بھی بڑے پراسرار چیزیں ہیں. ہم جس طرح اس کو نیوٹن جو تھا نا وہ کیا سمجھتا تھا, نیوٹن سمجھتا تھا کہ یہ ایک
اسپیس انفینٹلی جو ہے یہ بچھی ہوئی ہے اور یہ چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں, اور یہ ٹائم کے اندر جو ہے نا ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. وہ تھاٹ بھی اب اس طرح نہیں رہا. ماڈرن فزکس نے کہا کہ اسپیس میٹر کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب یہ ایک بہت زیادہ گچھل اور پرپیچ گفتگو تھی, لیکن اس کے اوپر انہوں نے یعنی اسپیس کو نگیٹ کس طرح کیا, اس کو انہوں نے یہ بتایا کہ نیچر آف اسپیس کے اوپر عرصہ قدیم سے یعنی دور قدیم سے جب زینو اور پارمینیڈیز اور پری سوکریٹک فلاسفرز جو تھے وہ تھنکنگ کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں ایگزامپل دی کہ زینو جو تھا اس نے اسپیس اور مومنٹ کو کہا کہ یہ سب سراب ہے. اس نے کہا کہ ہم کوئی چیز, وہ کہتا تھا کہ جو چیز چینج ہو نا وہ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی, جو چیز اصل ہے اس کو امیوٹیبل ہونا چاہیے, بغیر وہ چینج کبھی بھی نہیں ہوگی, وہ چیز ایک طرح رہے گی. تو لہٰذا کہتا ہے جو چیز چینج ہوگی وہ تو ناقص ہے. تو اپنی اس تھیوری آف امیوٹیبلٹی کو ثابت کرنے کے لیے زینو نے تنقید کی تھی, وہ ہم نے تنقید بڑی ڈیٹیل سے پڑھی تھی, کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جا رہا ہوں تو مجھے اس کو جانے کے لیے پہلے آدھا راستہ طے کرنا پڑے گا. پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جانے کے لیے مجھے آدھا راستہ طے کرنا پڑے گا. اب کہتا ہے وہ آدھے کا بھی آدھا ہوتا ہے, تو پہلے میں نے وہ آدھا طے کرنا ہے, پھر اس آدھے کا بھی آدھا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ اگر آپ اس ہر چیز کو ڈیوائڈ کرتے چلے جاؤ تو تھیوری کے اندر آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جا ہی نہیں سکتے. ان تھیوری تم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو چیز یعنی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اگر 100 میٹر ہے تو 50 میٹر اس کا آدھا ہوگا, پھر 50 میٹر کو ٹریول کرنے کے لیے تمہیں پہلے 25 ٹریول کرنا ہوگا, 25 کا پھر بھی آدھا 12.5 ہے, اور 12.5 کا آدھا 6.75 اور 6.75 کا بھی آدھا کوئی ہوگا, اور یہ انفینٹلی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا کہتے ہیں موومنٹ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک پیراڈاکس اس نے یہ دیا. اس نے یہ اسپیس پہ بھی تنقید کی, کہتے ہیں یہ سب کا سب حقیقت نہیں ہے, یہ سراب ہے. پھر اس نے دوسرا آرگومنٹ یہ دیا کہ ہم جس وقت تیر جو ہے وہ ہم یہاں سے اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ دوسرے پوائنٹ پر جاتا ہے. تو کہتا ہے اگر آپ اس کے ٹائم کو مائنوٹلی ڈیوائڈ کرتے چلے جاؤ تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ وہ ریسٹ پر ہوگا. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے کہ جب وہ بہت ہی تم نیچے چلے گئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیر ہر وقت ریسٹ میں تھا, تو پھر موومنٹ کیسے پاسبل ہوئی. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ فریب ہائی نظر ہے, یہ سراب ہے, یہ ایلوژن ہے, اس کی ریئلٹی نہیں ہے. اور کہتا ہے اس زمانے کے اندر جو بھی تالا آزماں ہوتا تھا آتا تھا زینو کے سامنے بیٹھتا تھا اور زینو اس کو منہ میں انگلی دے کر اور ہکا بکا کر کے اٹھا دیتا تھا. اور یہ معاملہ صرف زینو سے شروع ہوا اور 2000 سال تک اس طرح مسلسل زینو کے آرگومنٹ آج بھی اس طرح کوئی نا کہ بالکل تراور درخت کی طرح سسٹین کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کے اوپر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور اس کو وضاحت کرنے کی اور اس کو ریکنسائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور وہ چل رہا ہے. اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے کس کس نے ایفرٹس کی, اقبال نے پھر ان کا بھی ذکر کیا کہ ایک ٹوٹل کتنے پیراڈاکسز ہیں زینو کے؟ سر اس کے 20 ہاں اس سے قریب ہیں جی ہاں 2 ہیں کہ کتنے پیراڈاکسز. لیکن وہ پیراڈاکسز سارے کے سارے گھومتے ہیں اسی کے اوپر کہ موومنٹ امپاسبل ہے اور اسپیس جو ہے نا امیوٹیبل ہے, اور یہ وہ اسی کے اوپر موشن اس کے اوپر. اچھا پھر اقبال نے یہ بتایا کہ یار اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے ہمارے مسلمان جو مفکرین تھے اشری, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ زینو کا جو سارا آرگومنٹ سسٹین کر رہا ہے وہ ایک نقطے پہ سسٹین کر رہا ہے کہ ہر چیز انفینٹلی ڈیوائڈ ہو سکتی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ غلط ہے, وہی مغالطے میں مبتلا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا انفینٹلی ڈیوائڈ نہیں ہوتی, ایک جگہ پہ جا کے رکے گی, جب وہ جا کے رکے گی تو لہٰذا پھر موومنٹ پاسبل ہے. اشری نے یہ دیا. ابن حزم نے اس کے اوپر بھی تنقید کی, اس نے کہا کہ نہ اس کے ساتھ تو اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں. سم ہاؤ اس کے اوپر پھر اقبال نے بتایا کہ برکسان نے بھی جو ہے نا ریکنسائل کرنے کی کوشش کی, اور آخر میں برٹن رسل نے بھی جو کینٹر کی تھیوری آف کنٹینیوٹی ہے اس کے ذریعے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی. لیکن اس سارے کا جو اقبال پرپس حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس چیز کو سائنس انتہائی وثوق سے اور جس کو وہ بہت افرمیٹیولی ایزیٹیولی کلیم کرتی ہے اور اس کے اوپر تمام ریلیجن اور اسپریچولیٹی اور میٹافزکس کو ریجیکٹ کرتی ہے, اقبال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی اپنی فاؤنڈیشنز بھی بڑی کمزور ہیں, اور جب اس کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ لگے گا کہ ریلیجن تو پھر بھی کسی چیز پہ کھڑا ہے, وہ تو
शाख नाजुक पे खड़े हैं सारे, और वो जो डिल्यूजन्स है, और वो डिल्यूजन्स उनके अपने अंदर के लोग कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही मामला है, वो मामला वैसे नहीं। ये तो ये बस मैं चाह रहा था कि तसलसल है, अगले उसमें हम देखेंगे कि उसमें फिर टाइम के ऊपर इसी तरह जो है इकबाल ने एक डिस्कशन किया है, फिर कॉन्शियसनेस पे किया है कि हमारा जो शऊर है साइकोलॉजिकल लेवल पर, लाइफ है, बायोलॉजिकल लाइफ, ये क्या चीज़ है, उसके ऊपर भी फिर इसी तरह डिस्कशन है। आखिर में आकर फिर वो ये कहता है कि इन सारे आर्गूमेंट के नक्स को देखते हुए वो ये वाजे करना चाह रहा है कि जो साइंसदान है उनको इतना तकब्बुर से काम नहीं लेना चाहिए, और उनको जो है दूसरे लोगों के आर्गूमेंट को सुनने के लिए भी अपने दिल में वो सद कल्बी रखनी चाहिए।